الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام محمد آپ کے دادا نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد۔ محمد کا مطلب بہت ہی تعریف کیا گیا۔ احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، تو دونوں لحاظ سے آپ اسم با مسمى۔ محمد کا لفظ قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا۔ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ ہر دفعہ جہاں بھی آپ کا نام محمد کے ساتھ آیا، ساتھ رسالت کا بھی ذکر۔ قریش آپ کو برا بلا کہتے تھے، آپ کا نام لے کر نہیں کہتے تھے، محمد نہیں کہتے تھے۔ محمد کا تو مطلب بہت ہی تعریف کیا گیا، اس لیے وہ نام نہیں لیتے تھے۔ آپ کا نام انہوں نے مذمم رکھا تھا، برا مذمم، ذم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا، دیکھو، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، اللہ قریش کی گالیاں اور لعنت مجھ سے کیسے دور کرتا ہے۔ قدرتی سامان اللہ نے پیدا کر، یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، یہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کو، لعنت کرتے ہیں مذمم کو، اور میں تو محمد ہوں، مجھے لگتی نہیں۔ آپ کا نام ہی محمد۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ کھڑے ہو گئے ان کے پاس، پوچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ عیسیٰ روح اللہ، کلمت اللہ اور روح اللہ ہے، اور آدم علیہ السلام اصطفاہ اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے، یہ سارا صحیح۔ فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب میں ساری ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حبیب سے حبیب خلیل بھی ہوتا ہے، کلیم بھی ہوتا ہے، اور مشرف بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ مکرم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا۔ آدم علیہ السلام اور سارے پیغمبر بھی اس کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر، فخر کے طور پر میں نہیں کہا، تحدیث بن نعمت کے طور پر۔
وَأَنَا شَافِعٌ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا میں جنت کے حلقوں کو حرکت دوں گا، کنڈیوں کو حرکت دوں گا۔ انا احرک حلق الجنہ، تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میرے ساتھ میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ فقراء المومنین وہ داخل ہوں گے، مومنین میں جو فقیر لوگ، فقراء۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عند ربی، میں آپ اللہ کے ہاں اس دن سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اولین اور آخرین سب سے زیادہ میری عزت، ولا فخر، فخر کے طور پر نہیں۔ یہ آپ نہ بیان کرتے تو آپ کے مرتبے کا کیسے پتہ چلے؟ حبیب اور خلیل میں چند طرح کا فرق ہے۔ حبیب محب اور محبوب دونوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو، اللہ سے محبت بھی کرنے والے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب آپ۔ خلیل وہ ضرورت کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ میرا کام بناتا ہے، میری حاجت پوری کرتا ہے، اور حبیب بغیر غرض سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ خلیل اللہ سے اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اور حبیب کی اللہ رضا ڈھونڈتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، پہلے جب معراج پہ نماز فرض ہوئی تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ تشریف لے تو بیت المقدس کی طرف، کیونکہ یہودی بھی وہاں تھے، وہ بھی اس طرف منہ کرتے تھے، آپ بھی ادھر منہ کرنے، 17 مہینے ادھر منہ کرتے رہے، رخ کرتے رہے۔ یہودی کہنے لگے، یہ اہل کتاب کہنے لگے، آپ ہماری ہر چیز میں تو مخالفت کرتے، لیکن بیت المقدس میں اس میں کیوں نہیں مخالفت کرتے؟ آپ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا اے جبرائیل، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کی طرف منہ کر لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ دعا کر دیں، اللہ یہ حکم دے دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اوپر کی طرف ہی نظر رکھتے تھے، کب واپس آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہی میں جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ آسمان کی طرف، آپ اوپر کی طرف رخ اپنا پھیرتے تھے، بار بار وہی کے انتظار میں ہم نے جس طرح آپ راضی ہیں جس قبلے کی طرف، ہم نے بھی وہی حکم دے دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب چہرہ کر لو، ادھر ہی چہرہ کر لو۔ تو آپ کے لیے اللہ قانون، دوسروں کے لیے قانون بناتے ہیں، آپ کے لیے اللہ قانون میں تبدیلی کرتے ہیں۔
قانون آپ کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ حبیب اور خلیل میں فرق۔ خلیل طمع کرتا ہے مغفرت کی، اللہ سے امید لگاتا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے یہ طمع ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے یوم الدین، قیامت کے دن۔ آپ اور حبیب کی اللہ بغیر یقینی طور پر محبوب کے لیے فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، مغفرت کر دی۔ خلیل اور حبیب میں یہ فرق۔ خلیل یہ کہتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرا ذکر بعد میں آنے والے لوگوں میں قائم کر دے۔ تو اب اپنے حبیب کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بغیر کہے ہی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا ذکر ہمیشہ جاری کر دیا۔ اب آپ کے ذکر کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے درود شریف میں۔ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا تھا ہمارے لیے، تو ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے ان کے لیے، تم بھی تمہارے محسن ہیں ابراہیم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہیں ملی، ان کے لیے بھی درود شریف میں ان کا بھی ذکر کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے روحانی باپ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو ابوہم، یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے باپ، تو دو باپ دونوں کے لیے درود شریف میں دونوں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ دعا کی تھی آئندہ آنے والوں میں میرا ذکر خیر ہو جائے، اللہ نے یہ اس کا انتظام کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود پڑھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے برابر ہیں، آپ کی شان تو سب سے زیادہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیونکہ آپ کے باپ ہیں اور کسی کو ایسا بیٹا نہیں دیا گیا جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کا درجہ سارے پیغمبروں میں بڑھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی وجہ سے بڑھ گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام تشبیہ درود شریف میں ان کے ساتھ کیوں دی؟ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بڑا ہو گیا۔ ہاں، بڑا اس لیے ہوا جیسے کہتے ہیں شیر فلاں زید جو ہے شیر کی طرح ہے، شیر بڑا ہے، بہادر زیادہ ہے زید سے، اس کا درجہ زیادہ۔ کما صلیت علی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اس لحاظ سے بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، ملت ابیکم ابراہیم۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں،
वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं इन्ना आतैना कल कौसर, हमने जन्नत में आपको कौसर भी दे दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। इन्ना आतैना कल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हबीब को ये सारी चीज़ें अल्लाह बिन मांगे दे रहे हैं। तो अल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आपकी अज़मत जितनी होगी उतनी ही आपकी इताअत होगी। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, यहूद व नसारा कहते थे हम अल्लाह के चहेते हैं, उन्हें कहा गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी महबूब बना देगा। तो इससे आपकी महबूबियत पे इस्तिदलाल कि आप अल्लाह को कितने महबूब हैं, आपके पीछे चलने वाला भी आपका अल्लाह का महबूब बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने महबूब हैं, आपके पीछे चलेंगे तो महबूब बनेंगे। साथ बराबर भी नहीं चलना, आपके बराबर कोई नहीं है, आगे भी नहीं होना। जो डब्बा इंजन से आगे लग जाता है वो शंट कर दिया जाता है, पीछे रह जाता, उसे अलग कर दिया जाता है। जो पीछे लगता है चाहे थर्ड क्लास का ही लग जाए, कड़ी जुड़ जाए, डब्बे की अपनी कीमत नहीं है। जो डब्बा इंजन से जुड़ जाएगा उसकी कीमत लग जाएगी, सारे टिकट लेके उसमें बैठेंगे पैसे खर्च करके, इसकी कीमत है। अलग डब्बा है उसमें कोई नहीं बैठेगा। आप सल्लम से जो जुड़ गया उसकी कीमत क़यामत तक, जो भी इत्तिबा कर लेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह का महबूब बन। अब इत्तिबा तीन तरह की होती है, खौफ की वजह से किसी के पीछे चलना, किसी की बात मानना, लालच की वजह से, ये मुनाफिक भी करते थे, मुनाफिक भी करते डर और लालच की वजह से। मोहब्बत की इताअत करनी है, मोहब्बत की इत्तिबा। मोहब्बत भी तीन तरह की होती है। माँ जैसे छोटों से मोहब्बत कर मांगती, बराबर वालों से मोहब्बत, बड़ों से मोहब्बत। आपसे बड़ों वाली मोहब्बत करनी है। बड़े भी दो किस्म के होते हैं, दुनियावी बड़े, दीनी बड़े। दीनी लिहाज से, रसूल होने के लिहाज से आपकी मोहब्बत और अज़मत और आपकी इत्तिबा करनी है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना الذين سبقونا بالإيمان। रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु